ناظرین، اقرا اردو نیوز کی جانب سے ماہ رمضان کے مقدس مہینے میں خاص پیشکش عبادت رمضان میں آپ سبوں کا خیر مقدم ہے۔ ماہ رمضان کے مہینے میں عبادت کے تعلق سے علماء دین کی جو بھی معلومات ہے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس وقت نمائندہ اقرا اردو نیوز کے درمیان موجود ہے کمرہٹی بڑی مسجد کے خطیب و امام جناب مولانا محمد سیف اللہ علیمی صاحب۔ امام صاحب ماہ رمضان کی عبادت اور 3 اسرا کی اہمیت پر روشنی ڈالیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ اس کے 3 اشرے بتائے اور تینوں اشروں کی الگ الگ فضیلتیں میرے نبی نے گنوائی ہیں۔ عبادتوں کا جہاں تک معاملہ ہے، تینوں اشرے کی عبادتوں کا وہی حال ہے، یعنی ایک کے بدلے اللہ 70 عطا فرماتا ہے، مگر آخری اشرے میں شب قدر کو شامل فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوبالا کر دیا اور بے پناہ انعام و اکرام کی بارشوں والی تاریخیں اللہ تعالیٰ نے متعین فرما دی۔ یہ عبادتوں کا اتنا خوبصورت مہینہ ہے اور اتنا انوکھا مہینہ ہے کہ خود رب کائنات جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہی، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بندے کا درجہ اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ انسان جب ظلم کا شکار ہوتا ہے تو فطرتاً اس ظلم کے خلاف انسان کے اندر جوش اور جذبہ آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رب نے فرمایا کہ اگر تم روزے کی حالت میں ہو، کوئی تم پہ ظلم کر رہا ہو تو صرف اتنا کہو کہ میں روزے سے ہوں، باقی جو معاملات ہیں وہ رب اپنی قدرت کے ذریعے سنبھال لے گا۔ اب اس سے بڑی عظمت اور اس سے بڑی رفعت اور فضیلت اس ماہ رمضان کی کیا ہو سکتی ہے؟ رہ گیا زکوٰۃ کا مسئلہ، تو زکوٰۃ ہمارے سماج میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت حاصل ہے کہ جس طرح کسی وجود میں ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے تو سارا وجود بیکار ہو جاتا ہے، اسی طرح اگر زکوٰۃ کا سسٹم خراب ہو جائے تو مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت، اس کے نشر و اشاعت کا سارا پروگرام جو ہے ٹھپ پڑ جائے گا۔ آج دینی مدارس جس طرح دشمنوں کے جلغار پر ہیں اور دینی تعلیم کو جس طرح مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے، یہ زکوٰۃ ہی کا عظیم الشان تعاون ہے کہ دینی مدارس کھڑے ہیں جہاں بیٹیوں کو بیٹوں کو زیور علم سے آراستہ کر کے انہیں ایک مضبوط قلعہ کے ذریعے قرآن اور احادیث کا محافظ بنا کر، ان کا حافظ و نگہبان بنا کر دین کی پاسبانی کے لیے کھڑا کیا جا رہا ہے۔ زکوٰۃ کے پیسے کن لوگوں کو دینا اور کن لوگوں کو لینا جائز ہے؟ جو مفلس ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، دینی مدارس کے طلباء ہیں، جو اپنے حقوق کو ادا کرنے یعنی اپنے اہل و عیال کی پرورش و پرداخت کی کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگ عرفاً تو کہا جاتا ہے کہ جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ لے لے گا، لیکن جو فقیر شرعی ہو، جو معذور شرعی ہو، اسی کو حق بنتا ہے کہ وہ زکوٰۃ کی رقم لے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا بہت باریکی سا سوال ہے امام صاحب کہ کچھ مسلم طبقہ میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرض پہ پیسہ لے لیتے ہیں لیکن وہ ادا نہیں کر پاتے، تو ایسے لوگ زکوٰۃ دے سکتے ہیں لے کر وہ اپنا قرض ادا کر سکتے ہیں؟ کیسا قرض؟ یعنی سود پہ قرض لیا ہو، سود پہ قرض لیا ہو نہیں، وہ ادا نہیں کر پاتے۔ سود پہ قرض لینا دینا دونوں حرام ہے۔ اگر وہ لیا ہو، اگر مجبوراً جب وہ مقروض ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہی نہیں ہے، نہیں لے سکتے، وہ صاحب نصاب ہے ہی نہیں ہے اور زکوٰۃ لے کر قرض نہیں ادا کر سکتا۔ اس لیے قرض ہماری ضرورت کا نام نہیں ہے۔ زندگی کو گزارنے کے جو معاملات ہیں ان معاملات میں قرض شامل نہیں ہے۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے موقع پر نوجوان جو ہے مسجد میں بھیڑ لگائے عبادت کرتے رضا ہوتے ہیں، لیکن نماز جیسے ہی ماہ رمضان گزرا وہ مسجد کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے نوجوانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے، ایسے نوجوانوں کو پیغام میں یہی دوں گا، مطالعہ کرنے کے بعد ایک بات سامنے آئی ہے کہ مسلسل 7 دن اگر کوئی عمل کر لیا جائے تو انسان اس عمل کا عادی ہو جاتا ہے، مگر 30 دن مسلسل عمل کرنے کے بعد بھی اس کا عادی کیوں نہیں ہوا؟
फिर मैंने जब इस पर मुताला शुरू किया, गौर व फिक्र शुरू किया, तो ये बात मेरे समझ में आई कि 7 दिन जो दुनिया ने कहा है या मेडिकल ने कहा है या साइंस ने कहा है कि मुतवातिर अगर 7 दिन किसी अमल को किया जाए तो आदमी उसका आदी हो जाता है, ये उस शर्त पर है जब वो छोड़ने की नीयत न की हो। अगर छोड़ने की नीयत कर ले तो 7 दिन में भी वो आदी नहीं होगा। क्योंकि हमारी कौम के अंदर ये खराबी पैदा हो गई कि रमजान का चांद तलू होते ही नीयत तो कर लेते हैं नमाज और रोजा की, मगर साथ साथ ये भी सोच लेते हैं कि 29 या 30 को हमको छोड़ भी देना है, जिसकी वजह से वो आदी नहीं हो पाते। अगर न छोड़ने की नीयत करे तो इंशाअल्लाह मुझे रब की बारगाह से उम्मीद है कि जो आ गया है वो वापस नहीं जाएगा। आपने अभी कहा कि अगर छोड़ने की नीयत से अगर कोई इबादत कर रहा है तो क्या उसकी इबादत, अब रब तबारक व तआला कारसाज है, मालिक व हाकिम है, वो जाने कितना देगा। वैसे मेरे नबी फरमाते हैं कि नेकी अगर है तो कम से कम 10 और ज़्यादा से ज़्यादा 700 तक सवाब मिलता है। अब नियतों के ऊपर महमूल है, जैसी नियत वैसी बरकत, ये एक मुसल मशहूर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके नाम पर उर्दू न्यूज़ के साथ जुड़ने का। बहुत बहुत